آج ہم سزا کے نظام میں آئی ایک بہت بڑی بلکہ حیران کن تبدیلی پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس فوکو کی کتاب ڈسپلن اینڈ پنش کے کچھ حصے ہیں جی جو دو بالکل الگ تصویریں دکھاتی ہیں۔ جی ایک طرف تو 18ویں صدی کی وہ آپ کہیں لرزہ خیز عوامی سزائیں، بالکل اور دوسری طرف سزا کا ایک نیا انداز جو جسم کے بجائے مجرم کی روح پر توجہ دیتا ہے۔ جی تو آئیے ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں اس مواد کو۔ جی بالکل، اور یہ تبدیلی جیسا آپ نے کہا صرف طریقوں کی نہیں تھی، یہ اصل میں انصاف کیسے کام کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس پوری سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی تھی۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ یہ سفر عوامی تماشے سے نکل کر وہ ایک منظم تقریباً چھپی ہوئی نگرانی تک کیسے پہنچا۔ تو شروع کرتے ہیں 1757 سے۔ پیرس میں ڈمینز نامی ایک شخص کی سزا انتہائی وحشیانہ، جی بہت سرے عام گرم چمٹوں سے جسم نوچنا، بالکل پگھلا سیسا، گندک ڈالنا، اور پھر وہ گھوڑوں سے جسم کو کھینچوانے کی کوشش جو کامیاب بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، وہ ناکام رہی۔ یہ سب عوام کے سامنے ہو رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے، مقصد کیا تھا اس کا؟ صرف خوف پھیلانا؟ خوف تو یقیناً ایک بڑا مقصد تھا، ریاست کی طاقت دکھانا۔ دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں، جرم کو جیسے جسم پر لکھ دینا۔ لیکن اس میں ایک آپ کہیں تضاد بھی تھا۔ کبھی کبھار ہجوم کی ہمدردی مجرم کے ساتھ ہو جاتی تھی۔ اچھا، جی، اور سزا کا سارا مقصد ہی الٹ جاتا تھا۔ وہ طاقت کا مظاہرہ بعض اوقات ریاست کے لیے شرمندگی بن جاتا تھا۔ پھر تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ تقریباً 80 سال آگے چلیں، 19ویں صدی۔ جی پیرس میں نوجوان قیدیوں کا ایک ادارہ ہے۔ اس کا ٹائم ٹیبل دیکھیں، صبح 5 یا 6 بجے اٹھنا، خاموشی، پھر ناشتہ، 9 گھنٹے کام، بالکل ایک معمول۔ 2 گھنٹے تعلیم، کھانے اور تفریح کے لیے بھی وقت مقرر، اور رات 8 یا 9 بجے پھر خاموشی سے سونا، ہر چیز گھڑی کے حساب سے۔ ہاں، یہ ایک مکمل طور پر مختلف دنیا ہے۔ یہاں سزا جسمانی اذیت نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ ضبط۔ مقصد صرف سزا دینا نہیں رہا، تو پھر کیا ہے؟ مقصد ہے فرد کو ڈھالنا، اسے معاشرے کے لیے ایک کارآمد، ایک قابل یقین مطلب پریڈکٹیبل فرد بنانا ہے۔ جسمانی تکلیف کی جگہ اب روح اور رویے پر کنٹرول نے لے لی ہے۔ تو یہ عوامی سزائیں یہ ختم کیسے ہوئیں پھر؟ ہم دیکھتے ہیں 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے شروع میں وہ امینڈ آنریبل پلیری یعنی قید بامشقت، جی، وہ لکڑی کا شکنجا۔ ہاں، اور قیدیوں کی عوامی نمائش، وہ زنجیروں والے جلوس، یہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ کیا لوگ بس اچانک زیادہ مہذب ہو گئے تھے؟ مہذب ہونا شاید پوری کہانی نہیں ہے۔ دراصل زیادہ اہم وجہ یہ تھی کہ یہ عوامی سزائیں غیر مؤثر سمجھی جانے لگیں۔ غیر مؤثر؟ جی، وہ اکثر جرم جتنی ہی وحشیانہ لگتی تھیں، عوام میں تشدد کو ہوا دے سکتی تھیں اور انصاف کے عمل کو ایک تماشا بنا دیتی تھیں۔ تو سمجھا گیا کہ سزا کو زیادہ مؤثر، زیادہ عقلی اور کم جذباتی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اسے عوام کی نظروں سے ہٹانا ضروری تھا۔ اچھا، تو اگر جسمانی تشدد کم ہو گیا تو سزا کا نیا مرکز کیا بنا؟ یا فوکو روح کا ذکر کرتا ہے؟ جی، روح۔ جیسا کہ میبلی نے بھی کہا تھا کہ سزا کو جسم کے بجائے روح پر ضرب لگانی چاہیے۔ اس روح سے کیا مراد ہے؟ یہاں روح سے مراد ہے فرد کی مرضی، اس کے خیالات، اس کی عادتیں، خواہشات، یعنی اس کا اندرون۔ ٹھیک۔ اب سزا کا مقصد صرف ماضی کے جرم کا بدلہ لینا نہیں، بلکہ مستقبل کے رویے کو بدلنا ہے، فرد کی اصلاح کرنا ہے۔ تو پھر قید، جرمانے، حقوق معطل کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب طریقے جسم کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان سے نشانہ فرد کی آزادی، اس کی مرضی، اس کے انتخاب کرنے کی صلاحیت کو بنایا جاتا ہے۔ جسم سزا کا آلہ بن گیا، ہدف نہیں۔ اور اس تبدیلی کے ساتھ سزا دینے والے بھی بدل گئے۔ جلاد کی جگہ اب ڈاکٹر، ماہر نفسیات، استاد، جیل وارڈن۔ بالکل، ان کا کام اذیت دینا نہیں رہا۔ تو پھر کیا ہے؟ نگرانی؟ نگرانی کرنا، تشخیص کرنا، ٹھیک کرنا، یعنی ایک طرح سے علاج کرنا۔ یہ تو سزا سے زیادہ علاج جیسا لگ رہا ہے۔ ہاں، اور یہاں تک کہ سزائے موت کے طریقوں میں بھی یہ تبدیلی نظر آتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، گیلوٹین جیسی ایجادات کیوں ہوئیں؟ مقصد تھا موت کو تیز، مکینیکل اور آپ کہیں غیر ذاتی بنانا۔ اور آج کل مہلک انجیکشن سے پہلے سکون آور دوا دینا، یہ اسی تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔
جان لے لو مگر تکلیف نہ ہونے دو۔ یہ جسم پر ایک صاف ستھرا زیادہ سائنسی کنٹرول قائم کرنے کی کوشش ہے۔ اور پھر انصاف کا پیمانہ بھی بدل گیا۔ عدالتیں اب صرف یہ نہیں دیکھتی کہ کیا جرم ہوا، جی نہیں، بلکہ یہ بھی کہ مجرم کون ہے، اس کی نفسیات کیا ہے، اس کا پس منظر، اس کے ارادے کیا تھے۔ بالکل۔ اور پاگل پن کی مثال یہاں بہت اہم ہے۔ پہلے فرانسیسی قانون میں آرٹیکل 64 تھا، اگر کوئی پاگل قرار پاتا تو مقدمہ ہی ختم۔ اچھا، لیکن بعد میں عدالتوں نے نفسیاتی ماہرین کی مدد لینی شروع کی، یہ طے کرنے کے لیے کہ مجرم کس حد تک ذمہ دار ہے، اس کی سزا میں کتنی کمی بیشی ہونی چاہیے۔ تو مطلب نفسیاتی جانچ پڑتال انصاف کا حصہ بن گئی۔ جی، انصاف اب صرف جرم کے عمل تک محدود نہیں رہا، وہ مجرم کی پوری شخصیت، اس کی روح اور اس کے ممکنہ مستقبل کا بھی فیصلہ کرنے لگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سزا کا مرکز جسمانی اذیت سے ہٹ کر فرد کی نگرانی، اس کی نفسیات کو سمجھنے اور اسے بدلنے کی کوشش پر آ گیا۔ جی، اور غور طلب نقطہ یہ ہے کہ سزا کا یہ نیا بظاہر زیادہ انسانی طریقہ دراصل طاقت اور کنٹرول کو کہیں زیادہ وسیع اور گہرا بناتا ہے۔ وسیع اور گہرا کس طرح؟ اس طرح کہ یہ صرف ہمارے اعمال کو نہیں بلکہ ہماری سوچ، ہماری خواہشات اور ہمارے نارمل ہونے کے تصور کو بھی قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا یہ ایک زیادہ لطیف مگر زیادہ مکمل کنٹرول کی شکل ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔